کچھ دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی پر زور دیا تھا کہ افغانستان میں ہیومینیٹیرین انٹرونشن کی جائے، اور اس ٹویٹ میں جو خاص بات تھی وہ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کی تھی، R2P۔ تو آئیے R2P کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ہے کیا اور یہ وجود میں کیسے آیا اور اس کا اطلاق کن کن جگہوں پہ ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا تھیں وجود میں آنے کی۔ یونائٹڈ نیشن کا ورلڈ سمٹ ہوا تھا 2005 میں، جس کے تحت یہ وجود میں آیا تھا۔ اور اگر اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے کہ یہ کیوں وجود میں آیا، تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک بہت بڑا فیلئر تھا روانڈا جینوسائیڈ، اور اس سے پہلے بوسنین جینوسائیڈ اور یوگوسلاویا میں۔ تو اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی حرکت میں آئی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا رول بنایا جائے جس کے تحت جینوسائیڈ، وار کرائمز، ایتھنک کلینزنگ اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کو پریونٹ کیا جا سکے۔ تو جب UN کی ورلڈ سمٹ ہوئی تھی 2005 میں، اس میں 4 ایجنڈاز رکھے گئے تھے، جو یہ تھے: رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، ٹو پریونٹ، ٹو ریئیکٹ اینڈ ٹو ریبلڈ۔ اگر مزید کچھ ڈیٹیل میں بات کی جائے تو اس چارٹر کا جو آرٹیکل 138 اور 139 ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آرٹیکل 138 کہتا ہے کہ ایچ انڈیویجول اسٹیٹ ہیز دا رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ اٹس پاپولیشن فرام جینوسائڈ، وار کرائمز، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اینڈ ایتھنک کلینزنگ۔ اور آرٹیکل 139 کہتا ہے کہ اگر اسٹیٹ فیل ہو جاتی ہے اپنی پاپولیشن کو ان 4 کرائم سے پروٹیکٹ کرنے میں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے ڈپلومیٹک اور ہیومینیٹیرین اور پیسفل مینز یوز کر کے اس پاپولیشن کو پروٹیکٹ کریں۔ کے پلرز کی بات کی جائے تو اس کے 3 پلرز ہیں جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں پہلا پلر ہے کہ ایوری انڈیویجول اسٹیٹ ہیز دا رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ اٹس پاپولیشن فرام جینوسائڈ، وار کرائمز اینڈ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اینڈ ایتھنک کلینزنگ۔ اور جو اس کا دوسرا پلر ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلا اس کا پلر ناکام ہوتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسسٹ کرنا پڑے گا، فورس کرنا پڑے گا کہ اپنی پاپولیشن کو آپ پروٹیکٹ کریں۔ اور اس کا جو تیسرا پلر ہے اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت اس ملک میں جہاں پہ جینوسائیڈ اور یہ 4 کرائمز ہو رہے ہیں وہاں پر انٹروین کریں گے اس پاپولیشن کو جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ وغیرہ سے بچانے کے لیے۔ اور اگر آگے چلیں تو اس کا فیلئر بھی ہمارے سامنے ہے اور اس کی کچھ سکسیزفل ایگزامپل بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پہلے ہم سکسیزفل انٹرونشن کی بات کرتے ہیں، ایسٹ تیمور کی بات کرتے ہیں، جو کہ 1999 میں ریفرنڈم ہوا اور 2002 میں وہ ایک الگ اسٹیٹ بن گئی، اور جہاں پر ایسا کوئی کرائم نہیں ہوا، جہاں پر ایسا کوئی فساد نہیں ہوا، قتل و غارت گری نہیں ہوئی۔ اور اگر دوسرے اس کی بات کریں ہم، وہ ہے ساؤتھ سوڈان کی، جو کہ سب سے ینگیسٹ اسٹیٹ ہے اس دنیا میں، اور جولائی 2011 میں وہ اسی R2P کے تحت وجود میں آئی تھی۔ اگر ہم فیلئرز کی بات کریں تو انٹرنیشنل کمیونٹی زیادہ تر فیل ہی رہی ہے ہیومینٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں اور ریئیکٹ کرنے میں، جس کی ہمیں اگزامپل ملتی ہے بوسنین جینوسائیڈ کی 1992 ٹو 1995، اور 1994 میں اپریل ٹو جولائی 10 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے اس طرح جینوسائیڈ میں، روانڈا جینوسائیڈ جو کہ بہت مشہور جینوسائیڈ ہے۔ اس کے علاوہ یوگوسلاویا نظر آتا ہے، اور ریسنٹلی جو ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ روہنگیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، جہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں ٹوٹلی فیلڈ نظر آتی ہے۔ اگر رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کے شارٹ کمنگس کی بات کی جائے اور اگر اس کا تھوڑا سا کریٹیکل انالیسس کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اٹ ہیز بین ایکسپلائٹڈ، کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر کوشش کرے تو جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کو روک سکتی ہے۔ تو اس کی ایک ایگزامپل اگر ہم دیں روانڈا جینوسائیڈ میں، وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی اس جینوسائیڈ کو ہونے سے روک سکتی تھی، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کی زحمت نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ایک گروپ تھا، اس کے جو رجحانات تھے
اس کا جو فوکس تھا وہ کمیونسٹ بلاک کی طرف ہونے لگ گیا تھا ان کے لیڈرز کا، تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وہاں پر جانا اور اس جینوسائیڈ کو روکنا گوارا نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جو ایک ہے کہ اٹ بیکمز اے سلیکٹیو ٹول، ایک سلیکٹیو ٹول بن گیا ہے ویئر ٹو انٹروین اینڈ ویئر ناٹ ٹو انٹروین، کہ جہاں پر ان کا دل چاہتا ہے وہ انٹروین کرتے ہیں، اور جہاں پر ان کے انٹرسٹ نہیں ہوتے، ان کے انٹرسٹ کے خلاف بات جاری ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ لوگ انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں کرتی۔ تو یہ اس کے شارٹ کمنگس تھے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔